بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کا بیان اور اس کے اندر 5 مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کے قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے کہ قبلہ کہاں ہے، تو اپنے دل میں سوچے، جدھر دل گواہی دے اس طرف پڑھ لے۔ اگر بے سوچے سمجھے پڑھ لے گی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر بے سوچے سمجھے پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ٹھیک قبلے کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہاں آدمی موجود ہے لیکن پردہ اور شرم کے مارے پوچھا نہیں، اس طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسے وقت شرم نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوچھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی بتانے والا نہ ملے اور دل گواہی دے کہ ادھر قبلہ ہے اور نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ ادھر نماز پڑھی ہے ادھر تو قبلہ نہیں ہے، تو بھی نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بے رخ نماز پڑھتی تھی، یعنی قبلہ معلوم نہیں تھا، کسی اور طرف نماز پڑھتی، پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلے کی طرف گھوم جائے۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلے کی طرف نہ پھرے گی تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنے والی یا پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھے، جس دیوار کی طرف بھی منہ کر کے پڑھے گی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، کعبہ شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے، نفل بھی درست ہے، جیسے باہر درست ہے ایسے اندر بھی۔ اندر صرف یہ فرق ہے کہ جس طرف اس کو منہ کر کے پڑھ لے ادھر اس کا نماز جائز ہوگا۔ باہر کی طرف سے اگر پڑھے گا تو پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کرے گا۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔